اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج قرآن مجید کی سورت نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر اس کی ہم پڑھ رہے ہیں 35۔ آیت نمبر 35 ابھی یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، تو یہاں یہ ختم ہو رہی ہے نا، تو یہ ہے 35، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 35۔ الذین، اور وہ لوگ، اذا جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، وجلت ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، قلوبہم ان کی جو سوچ ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، کہ جب ان کو کہ ایک آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ غلط کر رہا ہے، کسی کو مارنے جا رہا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے، کوئی وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، اب اس کو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر پڑھ کے سنایا گیا تو کیا ہوا، اس نے اپنی سوچ جو ہے وجلت قلوبہم، اس نے اپنی سوچ کو سیدھا کر لیا۔ والصابرین، کہ مطلب والصابرین علی ما اصابہم، جو چیز اس کو پہنچی ہے اس پر اس نے صبر کیا۔ والمقیم الصلاۃ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاۃ دی تھی، جو اس کو چیپٹر دیا تھا، اس کے اوپر اس نے خود کو قائم رکھا۔ یہاں جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں، جو لوگ روایتی مسلمان ہیں، جو روایات کے اوپر آتے ہیں، وہ صلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں نماز قائم کرنا۔ دیکھیں یہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ، اس کے ساتھ تقریباً 99% ساتھ ہی کہا وآتوا الزکوٰۃ۔ صلاۃ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جب ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں گے تو ہم ایک ایسے شخص ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیوں ولذکر اللہ اکبر، یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے، بے حیائی سے دور کر دیتی ہے۔ کیوں اسے دور کر لیتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، کہ یہ جو صلاۃ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو ذکر کہا ہے۔ یہ صلاۃ آپ کی الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہے والناس تک جاتی ہے۔ یہ پورے قرآن کی بات ہے کہ یہ پورا کا پورا جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو تم کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ تم کو کتاب سکھاتا ہے، احکامات سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اب یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ پاک ہونے کا مطلب پاک ہونا کہ مطلب کہ اس سے برائی اور منکر کام ہٹ جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو لوگ ہیں، اب یہ یہاں سے پڑھا کریں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس طریقے سے کہ اس کا بریک نیچے لکھا ہوا، اوپر لکھا ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے مما، اس سے ابھی رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے، وَالْبُدْنَ، اور جو یہ لفظ ہے بدن، بے دال نون، جعلناہا، ہم نے اس کو ٹھہرایا ہے، لکم تمہارے واسطے، من شعائر اللہ، اللہ کی شعائر میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، فذکروا پس یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا اس کے اوپر، ثوافا، ثواف لفظ صف کا مطلب ہے سب اکٹھے ہو کر اس کے اوپر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا پس جب وجبت وہ گر جائے، جنوبہا اس کی کروٹ پر، فَكُلُوا مِنْهَا اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانع سوال نہ کرنے والے کو، والمعطر اور سوال کرنے والے کو، کذالک اس طرح، سخرناہا ہم نے تمہارے تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومہا ان کا خون، ولا دماؤہا اور نہ ان کا لحومہا ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور نہ ان کا خون، لیکن ینالہ اس کو پہنچتا ہے التقوی، اس کو پہنچتا ہے التقوی، اس کو تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، منکم تم سے،
ہاتھ رکھا کذالک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذالک اس طرح سخرھا لکم اس نے مسخر کیا تمہارے لیے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اب یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی تم پہ فرض کیا ہے. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چیزیں اس نے اس طرح تمہارے تابع کر دی، تم ان کو صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کا نام لو، جب یہ گر پڑیں خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر کرو. نہ اللہ کو پہنچتا ہے ان کا گوشت جو تم جانور ذبح کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ تم وہ خود بھی کھاتے ہو اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہو، تو ہوتا کیا اس میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لتکبروا اللہ، تم بڑھاؤ اللہ کو. کبر کا مطلب کیا ہے؟ کبرہ اکبر لفظ ہے، بڑا لفظ. کیا مطلب؟ لتکبروا اللہ، اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہارا خدا، تمہارا مالک. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تم کو پالتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لتکبروا اللہ، کہ تم بڑھاؤ اللہ کو، علی اوپر، ما ہداکم جو اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، جو تمہاری گائیڈ کی ہے، جو اس نے تمہاری گائیڈ کی ہے. اب جب صوم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ہاں یہ ایکچول اس میں چیز کیا ہے. ایکچول اس میں چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا، تم ہی لوگوں نے کھا جانا ہے. لوگ تو یہاں آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو دیتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خود کھاؤ اور فقیر اطعموا باعث الفقیر کو بھی کھلاؤ. اور یہاں آیا سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال نہیں کرتا جو کہتے ہیں یار اس نے مانگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو بھی دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وبشر المحسنین، اور جو اچھے لوگ ہیں، بشر کا مطلب ہے بشارت دے دینا، پیغام دے دینا، کنوے کر دینا، میسج ڈیلیور کر دینا. وبشر اور پیغام دے دو المحسنین اچھے لوگوں کو. ان اللہ بے شک اللہ یدافع ہٹاتا ہے، دفع کرتا ہے، دفع یدافع وہ ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں. اب یہ کیا چیز دفع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، کل خوان کفور، ہر خیانت کرنے والے کفر سے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے وہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی نا، کہ تم یہ مال حاصل کر چکے ہو تو بکرا کاٹ رہے ہو، گائے کاٹ رہے ہو، اونٹ کاٹ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایمان لانے والا خیانت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافر جو ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے، وہ سارا کے سارا خود کھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ کو اللہ نے دیا ہے، اتنا گوشت کٹا ہے، سین میں پڑا ہے، کار پورش میں پڑا ہے، اتنا کچھ پڑا ہے، وہ ڈیپ فریز میں جمع کر رہا ہے، یا آگے پیچھے ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو کیا کہتے ہیں فقیر نہیں ہیں، جن کے خوشحال ہیں، انہی نے بانٹ دیتا ہے، آپس میں بانٹ دیتا ہے. تو اس نے خیانت کی ہے، اس نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ نہیں کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو میسج دے دو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہٹاتا ہے، یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، جو خیانت کرنے والے ہیں، خوان ہیں، دغا باز ہیں، ناشکرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست نہیں رکھتا. اب یہاں پر جہاں سے ہم نے آج کا چیپٹر سٹارٹ کیا تو صلاۃ کی بات کی تھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو جب قرآن میں آتا ہے کہ سورہ توبہ میں کہ یہ مشرکین لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پکڑو،
جہاں سے تم کو یہ ملتے ہیں، حیث وجدتموہم وقتلوہم حیث وجدتموہم واحصروہم، اور ہر جگہ پر ان کے لیے طاق لگا کے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اب میدان جنگ کے اندر تم کسی کو مار رہے ہو یا تم باہر نکلے ہوئے، تم نے ایک قبیلے کی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم ان سے لڑائی لڑیں گے، یا تم نے ان کا، اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تم نماز پڑھتے ہو زکوٰۃ دو، ان کا رستہ چھوڑ دو۔ وہ اس زکوٰۃ تو تم سال میں ایک دفعہ دیتے ہو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ جو ہے وہ ہے ہی صلاۃ کا رزلٹ۔ جب صلاۃ کے اوپر آپ قائم ہو جاؤ گے تو آپ پاکیزہ ہو جاؤ گے، اور جب پورا ایک معاشرہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اب یہ معاشرے کی بات بتا رہا ہے کہ اب جو ان لوگوں کی زکوٰۃ ہے، جو ان لوگوں کی زکوٰۃ ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو آپ حکومت کو دیتے ہو، حکومت کو دیتے ہو، مگر ایکچول کیا ہے؟ ایکچول دیکھو قرآن میں اس آیت میں سورہ حج، اس کی ہم آیت نمبر 39 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 39، 40، 41، یہ جو ٹریڈیشنل مسلم کی صلاۃ اور زکوٰۃ ہے اس کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن، اجازت دی گئی ہے، پرمٹ دیا گیا ہے، پرمیشن دی گئی ہے، اجازت نامہ ہے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، یقاتلون، جن سے لڑتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے جو لوگ لڑتے ہیں، جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، جن لوگوں نے لڑائی لڑنی ہے تو ان کو اجازت نامہ ملا ہے، کس وجہ سے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو اجازت نامہ ہے، ان کے پاس لائسنس ہے، ان کو پرمیشن ہے، ان کو پرمٹ مل گیا ہے کہ وہ ان سے لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، ان کی مدد کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر، ان کی نصرت کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ظلم کیے گئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ظلم کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین، وہ لوگ، اخرجوا من دیارہم، جو نکال دیے گئے اپنے شہروں سے، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ لفظ دیار کا، گھر کا مطلب یہ، آپ کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، آپ بولتے ہو دس از مائی ہوم ٹاؤن، وہ اردو کی شاعری میں بول رہے ہوتے ہیں دیار غیر میں ہوں، دیار غیر میں ہوں، کہ اپنے گھر میں نہیں ہوں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے، اپنے دیش سے نکال دیے گئے، بغیر حق، بغیر حق کے، جو اپنے گھروں سے، اپنے دیش سے نکال دیے گئے بغیر حق کے۔ کیوں نکالے گئے؟ کیوں نکالے گئے؟ یہ بہت غور سے سنو۔ اللہ، صرف یہ کہ ان یقولوا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھ کو پالنے والا اللہ ہے۔ جو لفظ کا صیغہ استعمال کیا اس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے، جیسے موسیٰ نے کہا نا، فرعون نے کہا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ جو تجھ کو اور تیرے آبا کو پالتا ہے۔ کہ وہ فرعون کو پال رہا تھا، فرعون کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، صرف یہ کہنے پہ کہ انہوں نے کہا ہم کو پالنے والا اللہ ہے، کہ وہ جو معاشرے میں بڑا آدمی ہے نا، جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بڑے محل ہیں، جس کے پاس بڑے نوکر چاکر ہیں، وہ ان کو بول رہے ہیں کہ بھائی تمہارا بوجھ بھی اللہ اٹھاتا ہے، تم کو بھی اللہ پال رہا ہے، شکرانہ ادا کرو۔ جب تم 4-5 لوگوں کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے، تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ یہ بندہ بیچ میں کہاں سے آ گیا ہے ہم سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے؟ کہ جو کہہ رہا ہے کہ سب کو اللہ نے دیا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کا نظام بنایا ہے، نظام چلانے کے لیے بیچ میں تم کیا کہتے ہیں، مال دو ہمیں کہ ہم اس ملک کا نظام چلائیں، تو وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے گا۔ وہ بولے گا نکالو، یہ کون لوگ آ گئے ہیں؟ کہ صرف یہ کہنے پہ کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے۔ آج تم 4 بندے اکٹھے ہو جاؤ، 5 بندے اکٹھے ہو جاؤ، اور جاؤ پھیری مارو، باہر نکلو، بھلے لوگوں کے پاس جاؤ جن کے گھروں میں، جن کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اربوں کی جائیدادیں ہیں، کہ بھائی یہ آپ کے پیچھے محلے میں جھگیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، یہ سردیاں گزر گئی، ان کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے، ابھی عید آ رہی ہے، جو لوگ عید مناتے ہیں، تہوار آ رہا ہے،
ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، آپ لوگ نام نہاد عید مناؤ گے، اس کے اوپر اپنے اچھے اچھے کپڑے پہنو گے، وہ غریب لوگ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، سب کچھ نہیں ہے، تو بھائی پیسہ نکالو ان پہ خرچ کرو۔ اب وہ جی 100 روپیہ نکال رہا ہے، 500 روپیہ نکال رہا ہے، اور ہے جی اربوں پتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آگے حکومت کی بات کرے گا کہ حکومت کا کام ہے یہ، کہ یہ لوگ گھروں سے اس وجہ سے نکال دیے گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ جب قارون کو یہ کہا گیا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے اپنی نالج سے، میں نے اپنے علم سے بھائی کمایا ہے۔ ایک آدمی اربوں پتی ہے، آج اس کو جا کے بولو کہ بھائی تم اتنے اربوں پتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ رزق دیا ہے، اپنے اس مال میں آخرت ڈھونڈ بھائی، نکال بھائی اپنا حصہ نکال، جتنے امیر ہوگے تمہیں اتنا دینا پڑے گا، کیونکہ ہم سب کو اللہ پال رہا ہے، اللہ نے تجھ کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، تو خیانت نہ کر، اللہ نے تجھ کو امانت دی ہے، اس کے راستے میں ٹور دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ماننے والے ہیں ان سے ہٹاتا ہے، ان سے دفع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ ہٹائے نہ انسانوں کو بعضہم ببعض، بعض کو بعض سے ہٹائے نہ، دفع نہ کرے، دور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کس سے دور کرتا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والے مسجد میں بھی ہیں، ایمان والے صوامع میں بھی ہیں، بئی میں بھی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بچانا چاہتا ہے اور بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں انسانوں کو دوسرے انسانوں سے دفع نہ کروں، کس سے دفع کرتا ہے؟ ایمان والوں سے دفع کرتا ہے، ایمان والوں سے ہٹاتا ہے دوسرے لوگوں کو جو ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں یہ ہٹاؤں نہ پہلے یہ کہنے والے تو ہوں، پہلے یہ کہنے والے تو ہوں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، اور اتنی زور سے کہنے والے ہوں کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، وہ لوگ تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تم شرط بنو، تم یہ کہنے والے بنو، جب تم یہ کہنے والے بنو گے، جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، یہ ہے وہ چیز کہ تم جو کہتے ہو نا کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں اس دنیا سے مر کے جاؤں تو لوگ مجھ کو جاننے والے ہوں کہ ہاں یہ بندہ تھا، یہ بندے کو ہم جانتے تھے، وہ بندہ نہیں، وہ بندوں کے بچوں کے بچے بولے ہاں وہ بندہ اٹھا تھا اس کو ہم جانتے تھے۔ ہزار لوگ جانتے، ہٹلر کو بھی جو لوگ جانتے ہیں، محمد بن قاسم کو بھی لوگ جانتے ہیں، جس دن تلواروں سے لوگوں کی گردنیں کاٹی، ہٹلر نے کاٹی اور لوگوں نے کاٹی، لوگ آئے، بہت لوگ جانتے ہیں کہ جی اس وجہ سے مشہور ہوا، اس وجہ سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو خود کی جان کو اس کے لیے پیش تو کر، تو خود کو سٹارٹ تو کر کہ آؤ یار ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے بھائی، اکٹھے ہو جاؤ، 7 بندے 8 بندے 10 بندے، وہ بولے کہ ہاں بھائی تیرے کو بھی اللہ پال رہا ہے، میرے کو بھی اللہ پال رہا ہے، وہ کوٹھی والا ہے اس کو بھی اللہ پال رہا ہے، بھائی آؤ چلتے ہیں اس کے پاس۔ کہ بھائی اللہ خیانت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، خیانت نہ کر، جب 10 کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے گا۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آگے کیا بات کہہ رہا ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ او یار بعد میں نکلیں گے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علی نصرہم، ان کی نصرت کے اوپر، نصرہم ان کی مدد کے اوپر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے انسانوں سے بعضہم ببعض، ان کے بعض کو بعض سے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کیٹیگری بتا دی کہ ایمان والوں سے دور کرتا ہے، کن کو؟ کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میں دور اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بچ جائیں کہ اگر میں ان کو نہ دفع کروں لہدمت، تو ختم ہو جائیں، ڈھا دیے جائیں، فنش ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، زیرو ہو جائیں۔ لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد۔ اب ان لوگوں کو جا کے اب دیکھو ترجمے کیسے کر رہے ہیں۔ صلوات کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ عبادت خانے، اور بیع کا ترجمہ کر رہے ہیں گرجا گھر، صوامع وہ راہبوں کے خلوت خانے، یہودیوں کے جو راہب ہوتے ہیں ان نیچے لکھا ہے ان کے خلوت خانے، اور مساجد کا ترجمہ مسجد لکھا ہے۔ اور ان سب میں
اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کثرت سے. یہ جو گرجا گھر، جو تمہارے گرجا گھر کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر سلیب ڈلی ہوئی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اس سے لٹکا دیا گیا، بھائی اگر لٹکایا نہیں گیا تو تم اوپر سلیب کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا جو اس گھروں میں بیٹھ کر جو لوگ الٹی سیدھی تعلیم دے رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تعالیٰ اس کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا صوامع، و صوم کی جمع ہے. صوم کا مطلب یہ روکنا، جہاں پر بند باندھا جاتا ہے نا، جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، گودام بیا تجارت کو کہتے ہیں. اب صلوات و مساجد، یہ وہ ساری کی ساری پالیسیز اور سارے کے سارے آپ کے مساجد، آپ کے آفیسز ہیں. جب سارے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب ایک جگہ کے لوگ ہیں، ایک نبی آیا وہ کہہ رہا ہے جب تم مسجد میں ٹھہرے ہو، اب لوگ سارے ایک ہیں تو وہ ڈفرینٹ مسجدوں میں کیوں ٹھہریں گے؟ سارے ایک آ جائیں، ایک جگہ پر آ جائیں. آج سارے یہاں سے مسجد نبی میں اکٹھے ہونے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ آج سارے یہاں رمضان میں مسجد نبی میں جا رہے ہیں، اور ان کے دور میں اس وقت سارے الگ الگ مسجدوں میں. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مساجد کا کنسیپٹ ہی لوگوں نے خراب کیا ہو. وہ آفیسز ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یذکر فیہا، یاد کیا جاتا ہے بیچ اس میں اللہ کا نام کثیرہ، کثرت سے. ولا ینصرن اللہ، اور البتہ اللہ مدد کرتا ہے من ینصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے. یہ ہے وہ بات، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. اب سمجھ، اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت. آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اب سمجھو، اللہ تعالیٰ نے تو نے پہلے کہا تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جب تم معاشرے کے اندر یہ چیز لے کر آؤ گے کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے، اللہ کون ہے؟ رب العالمین. جب تم یہ لے کر آؤ گے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کے پر آ رہے ہو کہ اب تم کیا کر رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ جہان والوں کو پالنے والا ہے. اب تم کیا کر رہے ہو؟ اب تم جو جہان میں جو لوگ ہیں، تم ان کو بھلے لوگ جو ہیں ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ جو غریب مسکین یتیم اسیر ناچار لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. اور یہ مسجد الحرام کے حج کے چیپٹر کے بعد کی بات آ رہی ہے کہ ایکچوئل جو انسانیت کی جو اس کی گائیڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ تم کو راہ بتلا رہا ہے، اس کی بات بتا رہا ہے. جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عظیم، لقوی عزیز. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین، یہ جو لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوا اور جو گھروں سے نکال دیے گئے ہیں صرف یہ کہنے پہ کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، ہم کو پالنے والا اللہ ہے. کہ ہم لوگوں نے اگر پلنا ہے نا تو خود کی محنت سے نہیں پل سکتے، ہم سب کو پال اللہ رہا ہے. کسی کو اس نے زیادہ دے دیا، کسی کو اس نے کم دیا ہے، تو آؤ کتاب کو پڑھو، وہ تمہیں کہتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم سب کو پالنے والا میں ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں ان لوگوں کو زمین میں، اسٹیٹ میں، ملک میں، ارض کا مطلب ہے جس زمین سے وہ نکال دیے گئے تھے، جس جگہ سے وہ نکال دیے گئے تھے، جس ملک سے رہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں ان لوگوں کو زمین میں بادشاہت دوں، زمین میں دسترس دوں، زمین میں مکن دوں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا ہے کہ میں ان کے اوپر قدرت، ان کی مدد کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ان کو زمین پہ دسترس دوں تو یہ کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ بیچ میں لفظ ہے نا الذین ان کا مطلب ہے اگر. ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر مکناہم، میں ان کو مکن دوں، میں ان کو دسترس دوں. یہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے تم کو حرم میں مکن نہیں دیا؟ دسترس، پاور. الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں ان کو اسٹیٹ میں پاور دوں، ان کو حکومت دوں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اب تو تمہاری جو ان کی نماز ہے وہ تو بڑھ گئی نا، کہ کنڈیشنل ہو گئی نماز اور زکوٰۃ.
امکناہم فی الارض، اگر میں ان لوگوں کو زمین میں دسترس دوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن لوگوں کو؟ کہ جو لوگ یہ کہنے والے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت صلاۃ قائم کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر وقت یہ کہنے والے ہیں ربنا اللہ. وہ کیا کہنے والے ہیں؟ ربنا اللہ. ان کو گھر سے نکال. اللہ کہہ رہا ہے اگر ان لوگوں کو میں حکومت دے دوں تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کہنے والے ہیں؟ یہ وہ کہنے والے ہیں ربنا اللہ، ہم کو پالنے والا اللہ ہے. تو یہ لوگ ملک میں آ کے جب اسٹیٹ میں آ جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ ربنا اللہ. تو جب وہ ربنا اللہ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نظام ربانی قائم ہو جائے گا کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے. صلاۃ قائم ہو جائے گی. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ وہ لفظ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین کو مارو، پکڑو، ان کی پھینٹی مارو، جہاں سے تمہیں ملے وہاں پر گھات لگاؤ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اب ان کی کدھر کی کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو پرائم منسٹر بن جائے تب نماز پڑھ، تب زکوٰۃ دے. یہ تو ہمارے ملک میں آ کے تب تو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے. بھی رمضان میں سارے لوگ اپنی تنخواہیں آئیں گی وہ ساتھ فوراً نکال لیں گے. وہ سرٹیفکیٹ جمع کرایا ہوا کہ جی زکوٰۃ ایگزمپشن کا، کہ جی ہمیں اسٹیٹ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اسٹیٹ ہماری زکوٰۃ کھا جائے گی، ہم زکوٰۃ اپنے گاؤں میں دیں گے. اور وہ ATM میں ڈالا اور وہ سارا کچھ ریڑی خرید گھسیٹ کے گھر میں لیا، یا اپنے گاؤں میں ایک وہ جو بابا جی رہتے ہیں ان کو جی دے دیا، کپڑا دے دیا ایک جوڑا. اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے صبح شام دن رات اعلانیہ غیر اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر. کتنا خرچ کر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنی تیری طاقت ہے اتنا خرچ کر. نہ تو کھلا ہاتھ چھوڑ کے کہ خود کیا کہتے ہیں ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جا، نہ اس طرح کہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ، اور نہ یہ کہ اپنا ہاتھ جو ہے کہ وہ گردن سے باندھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے درمیان کے راستے سے خرچ کر. اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے کلیئر کر کے بتا دیا ہے. اور کن پہ خرچ کر اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ بھی بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے بتائے گا کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو آسان لفظ میں بتائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا. اس وجہ سے ان کو ان کے شہروں سے، دیار سے، ان کے گھروں سے نکال دیا تھا. کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے. تو اس وجہ سے ان کو کہا ان کو نکالو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ان لوگوں کو میں زمین میں بادشاہ دے دوں، زمین میں دسترس دے دوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے. تو یہ اسٹیٹ کی کرسی پر آ کے بولیں گے، صلاۃ کو قائم کریں گے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مطلب کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِ عَنِ الْمُنکَرِ، اچھے کام کا حکم دے اور برے کام سے منع کر. تو یہ جو آپ کے سامنے کتاب اللہ کی کھلی ہوئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے صلاۃ، جو آپ کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. صلاۃ اللہ تعالیٰ کی، تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا اقم الصلاۃ لذکری. صلاۃ اللہ کا ذکر ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ذکر نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. وہذا ذکر مبارک انزلناہ. اور تعالیٰ نے کہا یہ ذکر مبارک، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تم پیروی کرو. اور اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا، اور یہ صلاۃ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وللہ عاقبۃ الامور. اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام کام کے جتنے امور ہیں، ان کی جو عاقبت ہے، ان کا جو انجام ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يُكَذِّبُوكَ. اور اگر یہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں، یہ تجھ کو نہیں، تیری بات نہیں مانتے، جھوٹ جانتے ہیں، فقط تحقیق کذبت قبلہم قوم نوح. جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح والے، وعاد اور عاد والے، وثمود اور سمود والے، وقوم ابراہیم اور ابراہیم والے، وقوم لوط اور لوط والے، واصحاب مدین اور مدین والے. وَكُذِّبَ موسیٰ. اور موسیٰ بھی جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ. تو پس میں نے ڈھیل دی، للکافرین کافروں کے لیے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. تو پھر کیسا ہوا ان کا انکار کرنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے کو جھٹلا چکے ہیں. تو جو اب یہ تو کون ہے؟ تو وہی ہے جہاں نوح آیا تھا، تو وہی ہے جہاں ابراہیم، جہاں عاد ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، جہاں لوط علیہ السلام، جہاں شعیب علیہ السلام اور موسیٰ ہے. تو وہ قوم کا مطلب ہوتا ہے نوح والے. ابھی یہ تیرے والے ہیں لوگ ہیں.
کہ جب نوح تھا تو اس وقت جو اس زمانے میں اس اسٹیٹ کے اندر لوگ تھے انہوں نے بھی پہلے جھٹلایا تھا، تیرے کو جھٹلایا ہے۔ وہیں یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح، قبلہم ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ جس اسٹیٹ پہ تو رہتا ہے جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ ہیں، یہ پہلے نوح کو جھٹلا چکے ہیں، عاد کو جھٹلا چکے ہیں، سمود کو قوم عاد جھٹلا چکی ہے، قوم سمود جھٹلا چکی ہے، وہ قوم ابراہیم و قوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط جھٹلا چکی ہے، واصحاب مدین، اور مدین والے لوگوں نے جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ جھٹلایا گیا، فاملیت للکافرین، بس میں نے ڈھیل دی انکار کرنے والوں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو ان کا انکار کرنا کیسا ہوا؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی بستیاں اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، کہ جن چیز کے اوپر وہ کھڑی تھی ان کے اوپر وہ گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محل کچکاری کے، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، فتکون، کہ ہو جائیں لہم واسطے ان کے، قلوب جو ان کے دل ہیں، جو ان کی سوچ ہیں، یاقلون بہا، کہ اس سے وہ عقل سوچیں کہ یار یہ کتنے محل ہیں، کتنے گھر ہیں، یہ تباہ و برباد ہو گیا، تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، او آذان، یا ان کے کان نہیں ہیں، یسمعون بہا، کہ وہ سنیں ان سے، فإنہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس اس کے سوا نہیں کہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن، لیکن تعمل القلوب، یہ سوچ اندھی ہوتی ہے، التی فی الصدور، جو ان کے اندر ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ تجھ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور وہ ہرگز نہیں وہ اللہ اختلاف کرنے والا وعدہ اس کے وعدے کا، وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک جو ڈیوریشن ہے، جو کاؤنٹ ہے عند ربک، تیرے پالنے والے کے نزدیک، کا الف سنہ، مانند 1000 برسوں کے، مما تعدون، اس چیز سے جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، جو تم 1000 برس کاؤنٹ کرتے ہو نا، اللہ اس کو 1 کاؤنٹ کرتا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، املئی، تو میں نے ڈھیل دی، لہا ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے انسانوں، انما انا لکم نذیر مبین، اس کے سوا نہیں کہ میں تمہارے لیے واضح پیغام رسا ہوں، واضح تمہیں وارننگ دینے والا ہوں، واضح تمہیں ڈرانے والا ہوں، فالذین آمنوا، بس جو لوگ اس میرے ڈراوے کو مان لیں گے، مطلب کیا ہے ماننے کا، وعملوا الصالحات، اپنے عوامل میں اصلاحات کریں گے، لہم مغفرہ، ان کو بخشش ہے، ان کا معافی نامہ ہے، ورزق کریم، اور ان کو عمدہ رزق دیا جائے گا، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، کیا کوشش کرتے ہیں، معاجزین، ہرانے کی، کہ جب سعو کا مطلب ہے نا اسٹرگل، دوڑتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، یسعا، کہ دوڑے گا ان کا نور ان کے دائیں بائیں طرف، اور جب اسماعیل کی بات آئی کہ اس کے ساتھ دوڑنے لگا، سعو کوشش کرتے ہیں، کیا کوشش ان کی ہوتی ہے، معاجزین، عاجز کرنا، ہرانا، کہ تم اس کے سامنے، اللہ کی آیت کیا ہے، اللہ کی آیت اس قرآن میں بھی بخاری میں نہیں ہے، اللہ کی آیت ترمذی میں نہیں ہے، ابن ماجہ میں نہیں لکھی ہوئی، بہشتی زیور میں نہیں لکھی ہوئی، محمد جو اللہ کا رسول ہے علیہ السلام، وہ یہ قرآن لے کر آئے، جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی آیت اس قرآن سے پڑھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، اس کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہاں یہ آیا ہے، نہیں بھائی اس میں جو ہے، نہیں بھائی ہمارے مسجد کے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، نہیں بھائی یہ صرف یہ نہیں ہے، بھائی کیا قرآن صرف قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جہنم والے لوگ ہیں۔ یہ اس طرح کر کے کیوں بولا جاتا ہے، اس طرح اس وجہ سے بولتا ہے کہ صرف آپ لوگ نہیں سن رہے، اور بھی لوگ سن رہے ہیں، بہت لوگ سن رہے ہیں، اور وہ لوگ اس معاشرے کے اندر جب ان کے سامنے قرآن کی آیت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کو، عام جو لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ مویشی ہیں، وہ گونگے بہرے ڈورے ہیں، ان کو بس صرف ایک بات، وہ کہتے ہیں اچھا حدیث مبارکہ میں ہے، اچھا وہ کہتے ہیں انس بن مالک سے مروی ہے، اچھا انس بن مالک سے مروی ہے، بس خاموش ہو کے سن لیں گے اور قرآن کی آیت کو پیچھے پھینک دیں گے لانتی لوگ۔ کہ بول دیں گے جی نبی علیہ السلام نے کہا جی یہ بھی حرام ہے، کسی آدمی کا نام لے کے بتا دیں گے اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، اور 4-5 جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا
اور وہ بول دے گا نہیں نہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ سے کیا کہتے ہیں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا جی یہ بھی تمہارے پر حرام ہے، تو کہتے ہیں اچھا چلو جی مان لو، وہ آیت کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور وہ اس کیا کہتے ہیں لعنتی انسان کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ انسان تھا بھی صحیح کہ نہیں، پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کہ جس سے وہ مروی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک، اور جو ہم نے بھیجے تجھ سے پہلے، من رسول، رسول سے، ولا نبی، یا کوئی نبی۔ اب یہ غور سے بات سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے اور نبی بھیجے، اللہ مگر کیا کہ اذا تمنا، جب وہ کوئی وش کرتا، جب وہ کوئی وش کرتا، تمنا کرتا، آرزو کرتا، تمنا کرتا، آرزو کرتا، القا ڈال دیتا الشیطان فی امنیتہ، شیطان کچھ پارٹ، کچھ مثالہ، کچھ چیز اس کی آرزو میں ڈال دیتا، کہ کچھ کرنا چاہنا کہ کسی نبی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں یوں کروں، تو شیطان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ چیز ڈال دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کا کیا سسٹم رکھا ہے اس کو توڑنے کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے میں حکم دے دیتا ہوں اپنا، کہ شیطان کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہوتا ہے، فینسخ اللہ، پس اللہ تعالیٰ ختم، تنسیخ کر دیتا ہے، تنسیخ کا مطلب ہے منسوخ کر دیتا ہے، فینسخ اللہ، کیا منسوخ کرتا ہے وہ اللہ، ما یلقی الشیطان، جو شیطان، اللہ کی طاقت دیکھو کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی نبی یا کوئی رسول وہ کسی کام کی تمنا کر رہا ہے کہ یہ کام میں یوں کروں، تو شیطان جو دشمن ہے انسان کا وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی تمنا کے اندر، القی الشیطان فی امنیتہ، اس کی تمنا کے اندر ڈالتا ہے، اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، جو وہ خواہش ڈالتا ہے، اس کی جو اس میں وہ ڈالتا ہے وسوسہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم یحکم اللہ، وہ اللہ حکم کرتا ہے آیات ہی، اس کی آیت، اللہ تعالیٰ اپنا آرڈر دیتا ہے کہ یہ کام تم چاہتے ہو، تم یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ اس کو یوں سے کرو، یہ تمہاری تمنا ہے، شیطان اس تمنا کو خراب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم شیطان نے جو بس ڈالا اس کو فنش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کو یوں پرفارم کرو۔ تو یہ تمہارے سامنے کیا کھلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کھلی ہوئی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ایسا حاکم ہے، حکم دینے والا، جو جانتا ہے، نبی یا رسول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن گئے ہو؟ وہ بولے کہ میرا حکم مان لو، وہ جو میرا حکم ماننے والی بات ہے نا وہ کہاں سے ہوتی ہے، وہ شیطان القا ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو علیم الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو شیطان نے ڈالی ہوتی ہے اس کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، فینسخ اللہ، اللہ ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم الحکیم۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ لیجعل، تاکہ وہ ٹھہرا دے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ڈالا ہے۔ اب یہ دیکھو جو شیطان نے ڈالا ہے وہ پڑا رہتا ہے، وہ معاشرے میں رہتا ہے، آرزو کس کی تھی، آرزو کس کی تھی، نبی یا رسول کی، اس نے آرزو کی، شیطان نے اس کی آرزو میں اپنا بھی حصہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو کیسے ختم کرتا ہوں، اپنی آیات دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ٹھہر رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، لیجعل، تاکہ ٹھہرا دے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ڈالا اس کو کیا ٹھہرا دے، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کی قلوب میں مرض، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے، نبی نے یوں کر دیا، آیت یہ لکھی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھو اس کو، لیجعل، تاکہ ٹھہرا دے، کس کو، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ڈالا تھا، شیطان نے کیا ڈالا تھا، نبی یا رسول کی آرزو میں ڈالا تھا، اس کو ٹھہرا دے، فتنہ، آزمائش ٹھہرا دے، للذین، اللہ کی آیت موجود ہے تو کیوں اس آزمائش نے پڑھ رہے ہو، فتنۃ للذین، فتنہ ان لوگوں کے لیے،
فی قلوبہم مرض، جن کی سوچ خراب ہے، ہارٹ پیشنٹس کی بات نہیں ہو رہی، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، جن کے قلوب جو ہیں ٹیڑھے ہو چکے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اب یہ لفظ قرآن میں ریپیٹ کروں گا میں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم لوگ دور کی ضد میں ہیں۔ اللہ اس قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ۔ دوسرے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالکہ، اس وجہ سے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ نزل الکتاب بالحق، کتاب کو اس نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے یہ حق پر ہے ریالٹی میں، اس پہ الکش شیطان ذرا سا بھی نہیں ہے، اس پر الکش شیطان ذرا سا بھی نہیں ہے۔ نبی یا رسول کوئی تمنا کرے گا کسی کام کی، کسی چیز کو پرفارم کرنے کی کچھ کوشش کرے گا یا کوئی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے میں نے یہ کتاب جو ڈال دی ہے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وان الذین اختلفوا فی الکتاب، جو لوگ اس کتاب سے اختلاف کریں گے، یعنی ان کا قول اور فعل اس کتاب سے ہٹ کر ہوگا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی ضد میں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ سمجھ آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مومن والوں کے لیے کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو لوگ علم دیے گئے، وہ علم کہاں سے دیے گئے؟ کتاب سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو لوگ کتاب کا علم دیے گئے ہیں، جو لوگ علم دیے گئے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ کہ حق من ربک، ان کے رب کی طرف سے ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس کو مانتے ہیں، فَتُخْبِتَ، تو جھک جائیں، لہو واسطے ان کے قلوبہم، ان کی سوچ، ان کے قلوب وہ کتاب کی طرف چلے جائیں کہ رسول کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے، تمہیں پرنسپل بتا رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو سیدھے رستے پہ لے کر آنا، مطلب بولے ایمان والے تو آلریڈی سیدھے رستے پر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ، ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو، لہاد الذین آمنوا، جو مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب ہے وعامل الصالحات، اپنے عوامل درست کرتے ہیں، ان کو کہاں کی راہ دینے والا ہے، کہاں کی رہنمائی کرنے والا ہے، صراط مستقیم، ان کو صراط مستقیم کی راہ دکھانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے صراط مستقیم کی راہ دکھانے والا، صراط مستقیم پہ لے کر آنے والا۔ ولا یزال الذین، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، فی مریا، شک میں، منہ، اس سے، کس سے؟ کتاب سے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم الساعہ، ان کے اوپر قیامت آ جائے بغتہ، اچانک، او تأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے اوپر قائم ہونے والا، ہمیشہ ٹھہرنے والا، منحوس جو عذاب ہے وہ دن آ جائے۔ الملک یومئذ للہ، آج جو بادشاہت ہے اللہ کے لیے، یحکم بینہم، وہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب وعامل الصالحات، اپنے عوامل درست کرنے والے ہیں، فی جنات النعیم، وہ جنتوں کے، وہ باغات پہ، نعمتوں کے باغات میں ہیں۔ والذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، مطلب وکذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کے علم کو جھٹلانے والے ہیں، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کو درد دینے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ مار دیے جائیں، او ماتوا، یا آئی موت مر جائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو رزق دے گا، رزق دینا نہایت اچھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا رستہ بتایا اللہ کے رستے میں، جو ہاجروا فی سبیل اللہ، تعالیٰ کا رستہ کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پالنے والا اللہ ہے، اتنی شدت سے کہنا ہے، اتنی شدت سے کہنا ہے کہ انکار کرنے والے، کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، جو انکار کرنے والے، جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، سارا مال سمیٹ کے خود کھانے والے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے ادھر پالنے والا، کہ مجھ کو بھی پال رہا ہے، اور یہ فقیر جو پچھلی گلی میں رہ رہا ہے، جس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، جس کو میں اترن دیتا ہوں اپنے بچوں کی، اس کو بھی اللہ پال رہا ہے، اور مجھ کو بھی اللہ پال رہا ہے، وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، اتنی شدت سے کہنا ہے۔
وہ بولیں گے پھر مجھ میں اور فقیر بکاری میں فرق کیا؟ وہ بولیں گے وہ جو جھگی میں رہتا ہے، جو سڑک پہ بھیک مانگتا ہے، اس کو بھی اللہ پال رہا ہے اور مجھ کو بھی اللہ پال رہا ہے۔ اتنی شدت سے کہنا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو زمین پہ دسترس دوں تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو صلات قائم کریں گے، معاشرے کو پاکیزگی کی طرف لے کر آئیں گے، اچھے کام کا حکم دیں گے، برے کام سے منع کریں گے، امروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ معاشرے کو سنواریں گے، یہ لوگ ایک اچھا معاشرہ قائم کریں گے۔ یہ تو ان لوگوں نے زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ کوئی نان مسلم آ کے بولتا تمہارا نبی ہر وقت بولتا ہے پیسے دو پیسے دو پیسے دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پیسے جمع کراؤ پیسے جمع کراؤ، معاشرے کو ٹھیک کرو۔ انہوں نے کہا میں اس پر تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ جس کا دل چاہتا ہے اللہ کے راستے کو پکڑ لے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے راستے کو، اللہ کا راستہ کیا ہے کہ ہم سب کو پالنے والا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، تاکہ وہ ان کو داخل کرے، مدخلاً داخل کرنا، یرزونہ جس کو وہ پسند کرتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا ہے۔ ذالک، یہ ہے آرڈر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک یہ ہے آرڈر، یہ ہے حکم، ومن عاقبہ، اور جو کوئی ستایا گیا، بمثل ماند ما عوقبہ، جو اسے ستایا گیا ہے، بھی اس سے، ثم، کہ جو کوئی تم میں جتنی تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف دو، ثم بغی علیہ، پھر جو اس کے اوپر بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، علیہ لینصرنہ اللہ، تو اللہ پھر اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ بھائی اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ اب اس نے تمہیں ہلکا سا ایک لگایا، تم نے اس کو 4-5 لگا دی، تو اب تو وہ مظلوم ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو ظالم ہیں ان کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔